نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ آج کوئی میں درس نہیں دے رہی یا میں کچھ سکھا نہیں رہی یا میں گناہ اور ثواب کا نہیں بتا رہی ہوں، بلکہ آج جو ہے حقیقت بیان کر رہی ہوں جو اکثر اوقات جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے۔ مطلب ہم عورتوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا وہ ایک اور ایک دو نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک عورت کے پاس صرف ایک ہی مرد ہے، اب جو عورت ہے، مرد کے پاس جو عورت کی تعداد ہے ایک اور دو یا تین، بعض اوقات تو 5 بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ عورت مرد سے برتر ہے۔ جو برتر تو وہی ہے نا جو بے وقوف ہے، جو جتنا بے وقوف ہے اتنا ہی برتر ہے۔ پہلے مرد عورت پر حکومت کرتا تھا طاقت سے، اب بے وقوف یعنی برتر بنا کر حکومت کرتا ہے۔ برتر بنا کر حکومت کرنے میں اسے دوہرا فائدہ ہے۔ وہ کیسے کہ عورت پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ خود انہیں اپنے ساتھ باہر کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا اب رہ گئی 4 دیواری کے اندر کی ذمہ داریاں، تو عورت انہیں عادتاً انجام دیتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ تو عورت کے اوپر ہے نا، ایک اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مرد عورتوں کے دوش بدوش بچوں کو دودھ نہیں پلاتا ہے، عورتوں کے ساتھ باورچی خانے میں کام نہیں کرواتا ہے، ان کے ساتھ گھر کی صفائی نہیں کرواتا ہے، بچوں کے کپڑے وہ نہیں دھلواتا ہے، بلکہ اس وقت وہ پلنگ پر لیٹ کر چین کی بانسری بجاتا ہے۔ اچھا عورت اس لیے مرد سے برتر ہے کہ اس نے دوہری ذمہ داریاں سمیٹ رکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نہ تو گنجی ہوتی ہیں اور نہ ہی توندے رکھتی ہیں۔ کیا یہ فرمودات خواتین کی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے پیارے بہن بھائیو، در حقیقت مردوں کے دلوں سے پوچھیں جو خواتین کو ایسی عزت اور برابری دیتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اچھا ایک ایسی برابری کی مثال دیکھنی ہو تو کسی پبلک، خاص طور پر کراچی کی بسوں میں سفر کر کے دیکھ لو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جب خواتین کی نشستوں پر مردوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی آمد کے باوجود وہ ہٹنے سے انکار ہی نہیں کرتے، اور پھر بھی شکایت کی جاتی ہے کہ عورتوں سے برابری کا سلوک نہیں ہوتا۔ یہ مثال بھی کافی نہیں ہے تو ایک اور زبردست چیز جو سوشل میڈیا پر آج کل بہت ہے، جہاں مردوں کے مقابلے میں لگتا ہے کہ لڑکیوں کا غلبہ ہے، اب یہ نہیں پتا اس میں کتنی بنی بنائی لڑکیاں ہیں۔ اور گھر سے باہر لڑائی جھگڑے ہوں تو اکثر مردوں کی جگہ یہ خواتین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ دوسروں کی ایسی کی تیسی کر دیں۔ اچھا اب ان کی جو زبان کی تلوار کا لوہا ہے نا وہ تو سب ماننے پر مجبور ہے۔ اچھا خواتین کی برتری کی ایک واضح مثال تو ہماری ٹی وی ڈراموں میں بھی ہے، جس میں مرد تو بیچارے ہوتے ہی ہیں، یہ تو عورتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہی ہوتی ہیں اور خود ہی گر رہی ہوتی ہیں۔ اور غور کریں جن ڈراموں میں مرد ظالم جن کے روپ میں ہوتا ہے، ان میں بھی اسے اکسانے کا کام کسی حسین سراپے کا ہی ہوتا ہے، مطلب ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے یا دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں، مگر ان کے بغیر زندگی کا بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دونوں کو ہی اپنے اپنے شعبوں میں ایک دوسرے پر برتری ہے، جس کو تسلیم کرنا ہی زندگی کو آسان بناتا ہے۔ اچھا ایک اور بات جناب، وہ زمانہ تو اب چلا گیا، یہاں اب خواتین کے ساتھ انتہائی برابری کا سلوک ہوتا ہے۔ مطلب راستہ چلتے ہوئے کندھے بھی مارے جاتے ہیں، لائن بھی ماری جاتی ہے۔ اگر خواتین کی قطار چھوٹی اور مردوں کی لمبی ہو تو ایک خاتون اور 2 مرد اس بنیاد پر خود ہی سے ترتیب سیٹ کر لی جاتی ہے۔ خواتین کا راستہ کاٹ کر آگے بڑھ جانا تو معمول کی بات ہے، اب آوازیں کسنا، خاتون ڈرائیور کو دیکھ کر طنزیہ جملہ یا آواز لگانا بھی پسندیدہ مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ چند باتوں کا خیال جو ہے نا وہ ضروری رکھا جائے۔ اگر عورت جو ہے وہ باہر کام کر رہی ہے نا تو ملازم عورتیں مرد افسروں کے محتاط نہ ہوں۔ عورتوں کے کام کے شعبے جو ہے نا وہ بالکل مردوں سے الگ ہونے چاہیے، کسی بھی حوالہ سے مردوں کو عورتوں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا گھر سے باہر جو کام کرنے والی خواتین ہیں نا وہ مرد کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں گھر اور دفتر دونوں کا کام کرنا پڑتا ہے، دونوں جگہ ان کی صلاحیتوں کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، وہ کیسا بھی کام کر لیں، لوگ کسی بھی غلطی یا غلطی نہ ہو تب بھی انہیں تانا ہی دیتے ہیں۔ اچھا نوکری کرنے والی جو خواتین کی پہلی جنگ ہوتی ہے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سے خاندانوں میں عورت کا نوکری کرنا بے عزتی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے خاندانوں میں سے کسی عورت کا اپنے گھر والوں کو اپنی نوکری کے لیے منانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے کام کی جگہ پر کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اس کے گھر والے اسے نوکری چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیں۔
अच्छा प्यारे बहन भाइयों, दफ्तर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ख़वातीन को बात बात पर नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, और वो इन्हें जताते हैं कि तुम्हारी जगह तो बावर्ची खाना है, वहीं जाकर बैठो, ये काम तुम्हारे बस का ही नहीं है। कि ख़वातीन की जद्दोजहद जो है ना, वो सिर्फ ख़वातीन ही समझ सकती हैं। वो जानती हैं कि औरत का अपना घर से निकलना कितना मुश्किल है। एक तो घर से नौकरी की इजाज़त लेना, फिर इस शोबे में काम करना जो वैसे ही दुनिया भर में ख़वातीन के लिए गैर मुनासिब तस्वुर किया जाता है, अपने आप में कामयाबी है। ऐसी जगह किसी खातून का टिकना और अपना नाम बनाना कोई आसान बात नहीं होती। मर्दों के लिए शायद ये एक पीस ऑफ केक हो, लेकिन औरतों के लिए ये इतना आसान नहीं होता। हम ख़वातीन की इज़्ज़त करने का तो दावा करते हैं, मर्द हज़रात ख़वातीन की इज़्ज़त करने का तो दावा करते हैं, लेकिन असल में इनकी क्या अपनी भी इज़्ज़त नहीं करते? अगर हम अपनी इज़्ज़त करते होते तो किसी भी खातून के बारे में ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोचते, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मर्द से बात करते हुए सोचते हैं। ख़वातीन और मर्दों के साथ हमारा मुख्तलिफ बर्ताव बताता है कि हमें मसला ख़वातीन के काम से नहीं बल्कि इनकी सनफ़ से है। हम अपने मुकाबले पर इनका होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ये बर्दाश्त सीखनी होगी, हमें अपनी अना कम करनी होगी, और सबसे बढ़कर हमें ख़ुद को एक एक्सपर्ट के बजाय तालिबे इल्म और समझना होगा, जिसका मकसद सीखना है। अब चाहे सिखाने वाला मर्द हो या औरत, क्या फ़र्क पड़ता है।